تو دوستو، اس سے پہلے بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اس نقش پر، لیکن اس میں ہم نے یہ نقش برل کر رہا تھا اور اس کی ایک وجہ ہے جو نہیں دکھایا تھا، اس کی وجہ بھی ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ حضور کی اجازت ہی پوری امت کے لیے کافی ہوتی ہے، جو مسنون اذکار اور اعمال اور دعائیں ہیں۔ لیکن کوئی مجربات جو ہوتے ہیں، جو نقوش میں خاص طور سے استعمال ہوتے ہیں، جو اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنے عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں یا پھر جو اعمال باموکل ہوتے ہیں، ان میں اجازت کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان کو اجازت کے بنا کیا جائے تو رجت ہو جاتی ہے۔ رجت کہتے ہیں عمل کا پلٹ جانا، یعنی عمل جو ہے بجائے نفع کے نقصان دے دیتا ہے۔ ترقی کے لیے کیا ہے تو تنزلی دے دیتا ہے، محبت کے لیے کیا ہے تو عداوت کر دیتا ہے، صحت کے لیے ہے تو بیماری کر دیتا ہے، اسی طریقے سے لیے وہ اس کو پلٹ دیتا ہے، تو اس کو رجت کہتے ہیں۔ اگر بنا اجازت کے کسی کا نقش استعمال کرتے ہیں اور وہ نقش باموکل ہو یا پھر اس نقش کے اندر اس نے ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوں جس کا اس نے عمل کر رکھا ہے، اس کا نقش اگر ہم چوری کرتے ہیں جیسے کہ آج کل چل رہا ہے، بس دیکھا دیکھی میں بنا اجازت بنا طلب کے اس کو نقل کر کے بنا کر آگے دے دیتے ہیں مریضوں کو، اس سے مریض کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اپنا بھی نقصان ہو جاتا ہے دینے والے کا۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھے جیسے اصلی نوٹ اور نقلی نوٹ۔ نقلی نوٹ کو چاہے آپ کتنا بھی اچھا چھاپ دے اور وہ بالکل اصلی جیسے دیکھنے لگے، لیکن وہ نقلی رہتا ہے، اور جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس پر سزا بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ نقلی نوٹ ہے، اس کو آپ نے چلایا ہے تو اس کی سزا ہے، اور اگر وہ دھوکے سے چل جاتا ہے تو وہ اصلی کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار اگر کسی نقش سے فائدہ ہو جائے وقتی طور پر کسی چیز میں، تو اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو کام کر گیا ہے اور یہ تو چل گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ نقش بنایا ہے محنت کی ہے، ریاضت پڑھی ہے، اور پھر جا کر انہوں نے اس نقوش کو جو ہے بنایا ہے، تو اسی لیے ان کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ بنا اجازت کے اگر کوئی اس کو کاپی کرتا بھی ہے تو پھر جو خاص نقش ہوتے ہیں اس سے الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس نقصان سے بچانے کے لیے وہ برل کیا گیا تھا۔ یہ نقش جو ہے جادو، جنات، بندش، نظر بد سے حفاظت، کاروباری خیر و برکت اور ترقی کے لیے ہے۔ یہ تو اس کی اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ اس نقش کو جو بنایا گیا ہے وہ خاص ترتیب پر بنایا گیا ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، بعض حضرات کہہ رہے تھے کہ شمس المعارف الکبریٰ میں یہ نقش ہے اور یہ فلاں کتاب، یہ کسی کتاب کے اندر نقش نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال میں سے ہے، اور جو ہم نقش بناتے ہیں اگر کسی کتاب کا ہوتا ہے تو اس کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ اس کتاب کا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر یہ بھی ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب نقش کی اگر اجازت لیں تو کتابوں سے جو ہم نقش نقل کرتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ کتاب لکھنے والا جب کتاب میں نقش کو لکھتا ہے تو اس کی اجازت جو ہوتی ہے یا تو چند چیزوں کے ساتھ مشروط کر دیتا ہے کہ اس شرط پر اجازت ہے، یا پھر وہ جب کتاب میں لکھتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ اس کی اجازت دینے کی، اس لیے کتاب کے نقش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے والا خود کسی کا نقش پیچھے سے لے رہا ہوتا ہے اور ان سے اس کو اجازت نہیں ہوتی، تو اس سے پھر ان نقش سے نقصان ہوتا ہے، یا پھر کبھی کتابت میں غلطی ہو جاتی ہے، کمپیوٹر جو کتابت ہوتی ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے، چھپنے میں کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور نقش کی ترتیب بدل جاتی ہے، اس سے بھی رجت کا خطرہ رہتا ہے۔ اس سے رجت کا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ غلط اگر چال بھری گئی تو پھر وہ غلط کام کرتا ہے، جس سے کتابوں سے نقل کرنے کے بعد بھی کبھی کبھار نقصان آتا ہے، اجازت ہونے کے بعد بھی، یعنی وہ نقش کی چال صحیح نہ ہونے کی وجہ سے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو نقش جن کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے وہ تبھی کام کرتے ہیں۔ اس کی مثال ایک ایسی بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ آپ لکھیں تو کام کرے اور دوسرا آدمی نہ لکھے تو کام کرے، کہ جیسے ایک سرکاری ادھیکاری ہوتا ہے تو اس کا جو سائن ہوتا ہے وہ پہلے پڑھتا ہے اور پھر اس کا وہاں سلیکشن ہوتا ہے، پھر جب وہ کسی چیز پر سائن کرتا ہے تو اس کی وہ چیز چلتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرے لوگ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے اگر اس جیسا سائن کر کے چلانے لگیں تو دھوکہ دھڑی میں وہ پکڑے جاتے ہیں اور اس کے سائن کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو عاملین اس کی ریاضت کرتے ہیں، اعمال عمل کر لیتے ہیں اپنی شرائط کے ساتھ اور اس کے اصولوں کو جانتے ہیں، فن نقش نویسی کو جانتے ہیں، موکل کے استعمال کے طریقے کو جانتے ہیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو بھرتے ہیں اور بناتے ہیں، انہی کی اجازت ضروری ہوتی ہے۔
امید ہے اجازت کے متعلق اتنی بات کافی ہوگی۔ آگے ہم اس کو بتاتے ہیں، عاملین آیت الکرسی سے حصار کرتے ہیں اپنا، تو یہاں یہ حصار ہم نے آیت الکرسی سے کیا ہوا ہے، دیکھیے یہ پہلی جو لائن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں کے ترتیب پر 7 گھر بنائے گئے ہیں، کیونکہ علم نجوم والے جو نجومی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ستارے کو لے کر اور کسی خاص دن کو لے کر سحر کرتے ہیں، اور وہ سحر ان کا اس دن میں آ کر اثر کرتا ہے، جیسے بار کے دن یا منگل کے دن، اور اس دن اس کا اثر بہت تیز رہتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہلکے ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اگلا منگل آنے والا ہوتا ہے تو وہ اثر کم ہوتا ہے، پھر منگل سے وہ پھر دوبارہ عروج پکڑتا ہے، اسی طریقے سے وہ پورا ہفتہ اور پھر پورا مہینہ اور پورے سال وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو کسی کی جس پر یہ سحر ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے، کبھی اس کی طبیعت کو آرام ہوتا ہے اور کبھی اس کی طبیعت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کو نقصان ہوتا ہے، اور خاص دن کوئی ہو جاتا ہے، کسی کی طبیعت جمعرات کے دن یا پھر جمعے کے دن یا پھر بار کے دن یا پھر اتوار کے دن زیادہ یعنی خراب رہتی ہے، یا پھر زیادہ اس کو نقصانات اس دن میں آنے لگتے ہیں، تو وہ اس پہ نجوم کے ذریعے جو ہے سحر کیا گیا ہے، اس کا یہ علاج ہے، کیونکہ اس کے 7 گھروں پر جو ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں اس پر پہرا بندش لگائی گئی ہے۔ دیکھیے ہم یہاں سمجھاتے ہیں آپ کو، یہ پہلا گھر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور یہ 7واں، یہ 7 گھر ہیں، اور گویا 7 ہفتے کے دن ہوتے ہیں اور 7 ہی ستارے ہوتے ہیں جن کی چالوں پر جادوگر جادو کرتے ہیں، اور اس کی یہ کاٹ کا یہاں اس کے اندر سامان موجود ہے۔ 7 آسمان ہوتے ہیں، فلک ہوتے ہیں، جس کی رعایت کر کے وہ ستارہ کون سے آسمان پر ہے اور کیا ہے، کب اس کی چالوں کے اعتبار سے وہ اس کو کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں 7 ہی اس کو ترتیب دی ہے فلک کی، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7، بیچ میں تو نقش ہے، تو یہ 7 آسمان کے اعتبار سے 7 ترتیبیں ہیں جو وہ اپنی چالوں کو سیٹ بٹھاتے ہیں جس پر جادو کرنا ہے اس کے لیے۔ تو اس کی کیونکہ جس اعتبار سے حملہ ہے تو اس کی کاٹ بھی اسی کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو ایک تو یہ خاص طور سے جو نجوم کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے اس کی کاٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے جادو کی کاٹ کے لیے اس لیے مفید ہے کہ اس کے جو دائرہ ہے پہلے فلک کا، یہ حصار بہت ہی زبردست ہے، اور یہ آیت الکرسی کا ہے۔ یہ آیت الکرسی کا حصار عاملین اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بہت ہی عظیم آیت ہے۔ آیت الکرسی کے جو فضائل ہیں وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جہاں آیت الکرسی ہوتی ہے جنات وغیرہ داخل نہیں ہوتے، یعنی آیت الکرسی جو پڑھتا ہے، پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، علماء نے لکھا ہے، پھر ایسے ہی لکھنے کی بھی اپنے ایک اثرات اس کے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے موکل ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور عزرائیل علیہ السلام، یہ چاروں موکلان ہیں جو چاروں کونوں پر اس کے ہیں، اور بیچ میں 786 بسم اللہ کا عدد ہے۔ پھر دوسرا یہ جو فلک ہے، اور پھر یہ الگ الگ گھر ہیں اس کے۔ پہلا جو اس کا یعنی 7 کا پہلا گھر ہے، اس میں تو آیت الکرسی کا حصار ہے 7 کے 7 میں، 7 جگہ آیت الکرسی کا 7 گھروں پر حصار ہے، اس کا پہرا ہے ایک طریقے سے۔ دوسری چیز ہے، اب پہلے گھر میں الحمدللہ رب العالمین، پھر اسی طریقے سے قرآن کی الگ الگ آیتوں کو ترتیب دی گئی ہے، جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جادو کو پلٹنے کی اور جادو سے حفاظت کی اس میں ہے کہ کیا اللہ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے کہ وہ اس کو بچا لے سحر سے؟ اسی طریقے سے اللہ یعنی حاکموں پر بھی حاکم ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو زیادہ جانتا ہے اور وہ آپ کا یعنی اس کی حمایت کافی ہے، اسی طریقے سے اس کی مدد بھی کافی ہے۔ یہ اس کے ترجمے ہیں آیات کے، اور یہ خاص سحر کے لیے اور سحر سے بچاؤ کے لیے اور اس کو پلٹنے کے لیے کام آتی ہے۔ پھر یہ طلسم ہے جو شمس المعارف الکبریٰ کے اندر دیا ہے، اور اس طلسم کے بارے میں بہت سارے فضائل اس کے اندر لکھے ہیں اور بے حد فضائل ہیں۔ ایک فضیلت اس کی کلی طور پر میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ اس طلسم کو کسی کاغذ پر لکھ کر کسی مریض کے لیے جس بھی حاجت سے جس نیت سے دیا جاتا ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے 7 نام ہیں، اور اس کے بھی 7 ہفتے کے دن ہیں، یعنی ہر طلسم کا ایک نام اس سے مراد ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کوما اور ہاں، اس کے اوپر ہماری پوری ایک ویڈیو ہے، اس میں اس کی پوری معلومات دی گئی ہے، یہ کیا ہے، اس کی ڈیکوڈنگ بھی بتائی گئی ہے۔ تو یہ ہفتے کی 7 چالیں ہیں اور 7 ستاروں سے متعلق بھی رہتا ہے۔
پھر آگے جو ہے انبیاء علیہم السلام کے نام اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، اس لیے یعنی بحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو واسطہ بنایا گیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ترتیب سے حضرت ابراہیم اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان حضرات کے واسطے سے جو ہے واسطہ دے کر یہاں یہ عربی کی ایک عبارت لکھی گئی ہے۔ اس سے اس کا یعنی خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ ان حضرات، ان پاک ہستیوں کے نام کی برکت سے ہماری یعنی جس جگہ یہ نقش لگا ہوا ہے اس جگہ کی مشکلوں کو اور پریشانیوں کو، جو وہاں کی دقتیں ہیں اس کو دور فرما۔ پھر اس کے نیچے کی جو یہ آسمان کی لائن کے اعتبار سے ایک 7 گھر ہیں، تو سورہ کہف کے اندر وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، ساتھ تھے، غار میں 309 سال رہے تھے۔ معارف القرآن کے اندر اور تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہے کہ جہاں ان کے نام لکھ دیے جائیں جنات اس جگہ داخل نہیں ہوتا۔ اگر جلتی آگ میں کہیں آگ لگ جائے جگہ، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان 7 ناموں کو پرچی پر لکھ کر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جائے، اور جس کشتی میں یہ نام ہو وہ کشتی ڈوبنے سے بچ جائے، یعنی کو ڈوبے نہیں۔ اسی طریقے سے کہیں اگر جنات ہوں تو اس گھر میں یہ لگائیں تو وہاں سے جنات نکل جائیں، دکان ہو، مکان ہو، فیکٹری وغیرہ ہو۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ان ناموں کی جو ہے آئی ہے۔ مستقل ان نام کا بھی الگ تعویذ بنتا ہے، کسی سحر زدہ کو اگر یہ پہنا دیا جائے نام لکھ کر اس کے گلے میں تو اس پہ سے جنات اتر جائے۔ اسی طرح مکان میں لگا دیا جائے، مکان کی دیوار پر لگا دیا جائے تو وہاں نہ داخل ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ پھر جو ہم نے یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے ایک آسمان ہے اور یہ 7 گھر ہیں اور 7 حروف مقطعات اس میں لکھے ہیں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ 4 اللہ کے اسم اعظم الگ ہیں، اور یہ نقش ہے، یہ نقش جو بنایا ہوا ہے یہ خاص اسم سے بنایا ہے۔ یہ ہم نے یہاں پورا اس کو بتایا۔ اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ 3 نقش بنے ہوئے ہیں، ایک فلک، سورہ فلک کا نقش ہے، اور ایک سورہ ناس کا قل اعوذ برب الناس، اور ایک آیت الکرسی کا نقش ہے۔ اس کے فضیلتیں آپ کو معلوم ہے کہ سحر کی کاٹ کے لیے، جادو کی کاٹ کے لیے حضور پر جب جادو ہو گیا تھا تو فلق اور ناس آسمان سے نازل کی گئی تھی، اور اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو ختم کیا گیا تھا۔ تو یہ اس کے ختم کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے، اور اگر کہیں ہے نہیں تو پہلے سے اس کو لگائیں تو وہاں حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آیت الکرسی کا نقش بے حد چیزوں میں کام آتا ہے۔ تو یہ ایک اس کا مختصر سا ہم نے آپ کے سامنے ایک یعنی بنانے کی جو ترتیب تھی وہ آپ کو بتائی ہے۔ یہ نقش ہمارے یہاں ادارے سے ملتا ہے، دیکھیے یہ ادارہ دارالعملیات، اور ہوم ڈیلیوری بھی کیا جاتا ہے خاص طور سے لگانے کے لیے۔ تو جس کو یہ نقش منگانا ہو تو وہ منگا سکتے ہیں۔ جن حضرات کا ہمارے یہاں سے داخلہ ہے ان کو خاص کنسیشن کے ساتھ یہ نقش دیا جاتا ہے، اور اس کا ہدیہ ہم نے بہت کم رکھا ہے کیونکہ اس کا فائدہ عام ہوئے اور سب کو پہنچے، اس کے لیے اس کا بہت ہی مناسب ہدیہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ادارے کے رابطہ نمبر پر آپ رابطہ کریں، یہ ہمارا نمبر ہے، جو منگانا چاہتے ہیں